دنیا کی کتابوں میں قرآن چمکتا ہے، دنیا کی کتابوں میں قرآن چمکتا ہے، قرآن میں اللہ کا فرمان چمکتا ہے۔ معمول بنا لے جو قرآن کی تلاوت کو، اللہ کی نظروں میں وہ انسان چمکتا ہے۔ میرے دوستوں، اللہ رب العزت کا ہم پر بہت بڑا فضل اور کرم ہوا کہ اللہ رب العزت نے آج کے اس بابرکت باسعادت دن میں ہمیں اپنے گھر میں حاضر ہونے کی توفیق عطا فرمائی۔ دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہماری اس حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اسے ہمارے لیے، ہمارے والدین کے لیے اللہ رب العزت بخشش کا ذریعہ بنا دیں۔ جب تک زندگی ہے، ایمان اور صحت کے ساتھ اللہ بار بار اپنے گھر میں حاضر ہونے کی توفیق عطا فرمائیں۔ میرے دوستو، اللہ رب العزت نے انسان پر اتنے احسانات کیے ہیں، اتنی نعمتیں اللہ نے انسان کو عطا فرمائی ہیں جنہیں نہ تو شمار کیا جا سکتا ہے اور نہ ہی گنا جا سکتا ہے۔ انہی نعمتوں میں ایک بہت بڑی نعمت قرآن مجید کی بھی ہے۔ قرآن مجید ہمارے لیے بہت بڑی نعمت ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید کو بڑی عظمت اور بڑا مقام عطا فرمایا ہے۔ اللہ نے اس کتاب کو سرداری عطا فرمائی، اور اس کی عظمت اور مقام یہ ہے، قرآن جسے اپنی نسبت عطا کر دے اللہ اسے بھی سرداری عطا کر دیتے۔ جس کے سر پر قرآن کا تاج سجا دیا جائے پھر اسے کسی اور تاج کی ضرورت نہیں رہتی۔ میرے دوستو، اللہ رب العزت نے قرآن کو بڑا مقام عطا فرمایا۔ اس سرداری کا مطلب سمجھنے کے لیے یہ بات آپ سمجھ لیں، جیسے اللہ رب العزت نے 12 مہینے عطا فرمائے لیکن سرداری ماہ رمضان کو عطا فرمائی۔ شہر اللہ نے بہت سے عطا فرمائے، سرداری مکۃ المکرمہ کو عطا فرمائی۔ راتیں اللہ نے بہت سی عطا فرمائی لیکن سرداری لیلۃ القدر کو عطا فرمائی۔ دن اللہ نے ہمیں بہت سے عطا فرمائے، سرداری جمعۃ المبارک کو عطا فرمائی۔ فرشتے اللہ نے بہت سے پیدا فرمائے لیکن سرداری جبریل علیہ السلام کو عطا فرمائی۔ امتیں اللہ نے بہت سی عطا فرمائی لیکن سرداری امت محمدیہ کو عطا فرمائی۔ نبی اللہ نے بہت سے بھیجے لیکن سرداری رسول اللہ کو عطا فرمائی۔ اسی طرح کتابیں بھی اللہ نے بہت سی نازل فرمائی لیکن سرداری اللہ نے قرآن مجید کو عطا فرمائی۔ جیسے میں نے آپ کے سامنے یہ بات عرض کی، قرآن کو اللہ نے سرداری عطا فرمائی ہے، اور قرآن ایسی عظمت اور شان رکھتا ہے کہ قرآن جسے اپنی نسبت عطا کر دے، جو قرآن کے ساتھ جڑ جائے اللہ اسے بھی سرداری عطا فرما دیتے ہیں۔ جس مہینے میں آیا وہ مہینوں کا سردار، جس رات میں آیا وہ راتوں کی سردار، جو فرشتہ لے کر آیا وہ فرشتوں کا سردار، جس امت پر اترا وہ امتوں کی سردار، جس نبی پر اترا وہ نبیوں کا سردار۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جب تورات ملی، موسیٰ علیہ السلام نے اسے پڑھا تو دیکھا اس میں لکھا تھا ایک امت ایسی بھی آئے گی جو سب سے آخر میں آئے گی لیکن جنت میں سب سے پہلے جائے گی۔ تو موسیٰ علیہ السلام پڑھ کر بڑے خوش ہوئے اور اللہ سے عرض کی، اے اللہ، میں آپ کا کلیم ہوں، آپ مجھ سے بڑی محبت کرتے ہیں، اے اللہ جو کتاب آپ نے مجھے عطا فرمائی میں نے اس میں پڑھا ایک امت ایسی بھی آئے گی جو آئے گی آخر میں لیکن جنت میں سب سے پہلے جائے گی، اے اللہ وہ امت مجھے عطا کر دیجیے۔ تو اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، موسیٰ تو میرا کلیم ہے، میں تجھ سے بڑی محبت کرتا ہوں، لیکن جو امت جس کی شان تو نے تورات میں پڑھی ہے، جو آخر میں آئے گی جنت میں سب سے پہلے جائے گی، وہ امت میرے محبوب مصطفیٰ کی امت۔ پھر موسیٰ علیہ السلام نے پڑھا ایسی امت بھی آئے گی جو اپنے نبی پر اترنے والی کتاب کو بس پڑھے گی نہیں بلکہ اپنے سینوں میں محفوظ کر لے گی۔ ان سینوں کی عظمت بیان ہو رہی ہے
موسیٰ علیہ السلام پر اترنے والی کتاب میں۔ وہ سینے کون سے ہیں جو اپنے نبی پر اترنے والی کتاب کو بس پڑھیں گے نہیں بلکہ اپنے سینوں میں محفوظ کر لیں گے؟ تو موسیٰ علیہ السلام نے پھر اللہ سے عرض کی، اے اللہ یہ امت مجھے عطا کر دیجیے۔ تو اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، موسیٰ یہ امت بھی میرے محبوب مصطفیٰ کی امت ہے۔ آج وہ امت آپ دیکھتے ہیں ان کے کئی ننھے منھے بچے، بڑے نوجوان بوڑھے بھی نظر آتے ہیں جنہوں نے رسول اللہ پر اترنے والی کتاب قرآن مجید کو بس پڑھا نہیں بلکہ اپنے سینوں میں محفوظ کر لیا، اور جنہوں نے اپنے سینوں میں محفوظ کر لیا اللہ نے ان کی عظمت تورات میں بھی بیان فرما۔ میں نے اس قرآن کی پہلی آیت مبارکہ آپ کے سامنے تلاوت فرمائی جس میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ اس کے جو پہلے 3 حرف ہیں الف لام میم، حدیث مبارکہ میں آتا ہے یہ حروف مقطعات ہیں، ان کا علم ان کا معنی وہ اللہ بہتر جانتے ہیں یا اللہ کے رسول جانتے ہیں، لیکن مفسرین نے اپنی شرح صدر کے مطابق بہت سی طویلات ارشاد فرمائی ہیں، لیکن اس کے بعد جو آیت مبارکہ آپ کے سامنے تلاوت کی ذالک الکتاب لا ریب فیہ، جس نے اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا یہ ایک ایسی کتاب کی آیتیں ہیں جن میں کوئی شک نہیں ہے، دنیا کائنات میں کوئی کتاب ایسی نہیں جس کا لکھنے والا یہ دعویٰ کر سکے کہ میں نے یہ کتاب لکھی ہے، اس میں کوئی غلطی کی گنجائش نہیں۔ آپ کوئی بھی کتاب اٹھا کر دیکھ لیجئے، اس کتاب کے آخر میں یہ لکھا جائے گا کہ اگر آپ کو اس کتاب میں کوئی غلطی نظر آئے تو آپ ہمیں بتا سکتے ہیں، لیکن قرآن ہی ایسی کتاب ہے جس کے شروع میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرما دیا ذالک الکتاب لا ریب فیہ، کہ اس کتاب کی آیتوں میں کوئی شک نہیں ہے۔ صرف اس کتاب کی آیتوں میں نہیں بلکہ اس کتاب کے قرآن کے تمام پاروں میں، اس قرآن کی آیتوں میں، اس قرآن کی صورتوں میں، اس قرآن کی صداقت پر، اس قرآن کی عدالت پر، اس قرآن کی امانت پر کوئی شک نہیں کر سکتا۔ جو اس قرآن کی عدالت پر، صداقت پر، انعام پر شک کرے گا وہ جھوٹا، کذاب، ملعون تو ہو سکتا ہے، مسلمان نہیں ہو سکتا۔ تو میرے دوستو، اس کے شروع کے الفاظ جس میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا الف لام میم، علماء نے لکھا ہے الف کا معنی اللہ ہے، اور لام کا معنی لوح محفوظ ہے، میم کا معنی محمد الرسول اللہ۔ اس سے آگے کیا فرمایا کہ اس کتاب کی آیتوں میں کوئی شک نہیں، جس نے شک کیا اس نے رسول اللہ پر شک کیا، جس نے شک کیا اس نے لوح محفوظ پر شک کیا، اور جس نے شک کیا اس نے اللہ کی ذات پر شک کیا۔ تو میرے دوستو، اللہ نے جو قرآن ہمیں عطا فرمایا ہے، اصل ہدایت کا راستہ اور روشنی اور جنت کا راستہ صرف قرآن ہے۔ آج بہت سی شکایات والدین ہمارے پاس لے کر آتے ہیں، دعا کرواتے ہیں کہ بچے نافرمان ہو رہے ہیں۔ آج آپ نئی نسل دیکھتے ہیں کہ والدین کی نافرمانی کی جا رہی ہے، باپ کو باپ نہیں سمجھا جاتا، والدہ کو والدہ نہیں سمجھا جاتا، ایسے الفاظ سے والدین کو پکارا جاتا ہے کہ سننے والا پریشان ہو جاتا ہے۔ کئی معاملے تو میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھے کہ بچے نے اپنے والد کو اس طرح جھڑکا کہ کوئی مالک بھی اپنے نوکر کو ایسا نہیں جھڑکتا۔ وہی بچہ، اور جب جو والدین ہیں وہ اس بات کو سمجھتے ہیں، جب بچپن میں بچہ بیمار ہوتا ہے، اسے بخار آ جائے رات میں، اسے الٹی آ جائے، اسے کوئی صحت میں مسئلہ آ جائے اور والدین کا کھانا بند ہو جاتا ہے۔ بیمار بچہ ہوا ہے، بچے کی حالت پریشانی میں ہوئی تو والدین کا ایک سانس اوپر اور ایک سانس نیچے ہوتا ہے، اسپتال میں لے کر پھرتے ہیں۔ میں نے کہی تھا کہ میرے بچے میں کیا، جب ہم نے اپنے بچوں کی یہ حالت دیکھی پھر پتہ چلا کہ ہمارے والدین کی عظمت اور مقام کیا ہے۔ جب ہم چھوٹے تھے ہمارے والدین بھی ہمیں اسی طرح لے کر پھرتے تھے، جس طرح میں نے ایک دن پہلے بھی آپ کے سامنے یہ بات کی کہ والدین کو اپنی اولاد سے کبھی یہ لالچ نہیں ہوتی کہ میرے بچے بڑے ہوں گے اور مجھے کما کر دیں گے۔ میرا نہیں خیال کسی والد کو اپنے بچوں سے یہ لالچ ہو۔ صرف والد اپنے بچوں سے کیا چاہتا ہے؟ اچھی تربیت اور حسن سلوک چاہتا ہے کہ جب میری عمر ادھر پہنچ جائے کہ والدین کی خدمت کرنی پڑے تو بچے میری خدمت کریں۔ بڑے شہروں میں پتہ چلتا ہے والدین بوڑھے ہوتے ہیں، انہیں اولڈ ہوم میں بھیج دیا جاتا ہے۔ ایسے بوڑھے والدین بھی انتقال کر گئے جن کے کفن کے لیے، جن کے کپڑے اتارنے کے لیے مسجد سے مولوی صاحب کو بلایا جاتا ہے۔ وہی بچے جن کے لیے والدین نے
مال کمایا، گھر لے کر دیا، کام بنا کر دیا، کاروبار کروا کر دیا، جب اتنا بڑا معاملہ کھڑا ہو گیا، وہ والد جب دنیا سے رخصت ہوتا ہے اس کے بچے اس کے قریب نہیں آتے، مولوی صاحب کو بلایا جاتا ہے کہ والد کے کپڑے اتار دیں۔ ایسا بھی ہوا ہے کہ والد انتقال کر گیا، اس کے کپڑے پہننے والے گھر میں پڑے ہیں، 10 جوڑے ہیں، 20 جوڑے ہیں، تو بچے کیا کرتے ہیں، خود استعمال کر لیں، والد کی نشانی ہے، لیکن لوگ اس میں پتہ نہیں کیا پریشانی سمجھتے ہیں، سارے کپڑے اٹھاتے ہیں، وہ گٹھلی باندھ کر کسی مدرسے میں دے دی جاتا ہے، یہ آپ پہن لیں، کہ میت کے کپڑے ہم نہیں پہنتے۔ یہ پتہ نہیں آپ کو کس نے کہہ دیا کہ میت کے کپڑے نہیں پہننے؟ دین میں اس کی کوئی اصل نہیں ہے کہ میت کے کپڑے نہیں پہن سکتے، بلکہ آپ کے والد کے کپڑے ہیں، اس کو اپنے پاس رکھیں، خود پہنیں۔ آپ ایصال ثواب کرنا چاہتے ہیں، نئے کپڑے لے کر دے دیں، نئے لے کر دے دیں کسی کو، میت کے کپڑے نہیں پہننے، یہ پتہ نہیں کہاں سے نکال لیا ہے۔